بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری تفسیر قرآن کے سلسلے کی چوتھی مجلس بعنوان تفسیر سورہ نساء آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کے تحت شہزادی کونین ملکہ عالمین نے فضائل قرآن میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن ناطق ہے اور قرآن صادق ہے، نور الہی کی روشنی ہے، اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، اہل بصیرت کے لیے ہر چیز آشکار ہے، دلیلیں استوار ہیں، قرآن مجید کے ظواہر آشکار ہیں، اہل قرآن ان کی پیروی پر رشک کرتے ہیں اور یہ پیروی رضوان الہی تک پہنچا دیتی ہے اور قرآن سننے سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن لوگوں کو اللہ کی روشن حجتوں تک ہدایت کرتا ہے، اس کی شریعت آشکار کرتا ہے اور اس میں حرام اور نامناسب چیزوں سے بچنے کی تفصیل موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے استدلال واضح ہیں، اس کے براہین محکم ہیں اور اس کے فضائل بیان کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ جن چیزوں کو مباح قرار دیا ہے وہ اللہ کی عنایت اور عطیہ ہیں اور اس کے احکام اور فرائض واجب اطاعت ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن اس میں نور کے چراغ اور سینوں کے لیے شفا ہے، قرآن شفا ہی شفا ہے۔ اور اسی طرح امام نے روزے سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کسی ماہ کا ہلال دیکھو تو اس کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھو اور جب دوسری دہائی آئے تو اس کے پہلے بدھ کو روزہ اور آخری دہائی کی آخری جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا کرو، اس سے تمہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ تینوں روزے نہ رکھ سکے تو وہ بالترتیب 3 درہم صدقہ دے دیا کرے۔ ایک شخص نے کہا، مولا گرمی کے مارے مجھ سے یہ 3 روزے رکھے نہیں جاتے تو کیا میں انہیں جاڑے کے موسم میں رکھ لوں؟ تو مولا نے فرمایا، کیا خوب ہے، اگر تم سے یہی 3 روزے گرمی کے موسم میں نہیں رکھے جا سکتے تو تم انہیں جاڑے میں رکھ لیا کرو۔ اور امام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ نہ رکھ سکے اگر وہ کسی ایک شخص کو افطاری کروائے گا تو اس کو پورا روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور اب میں آپ کے سامنے سورہ النساء کے کچھ فضائل اور خواص پیش کروں گی کہ جو حدیث معصومین علیہ السلام کے تحت ہیں کہ سورہ نساء وہ صورت ہے کہ جس میں کثرت سے خواتین کے مسائل کا ذکر ہوا ہے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ النساء کہا گیا۔ اور جمع آوری کے لحاظ سے یہ 4تھا سورہ ہے اور ترتیب نزول کے حساب سے یہ 91واں سورہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اور مدینہ منورہ میں یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت اسلامی کی اور صحیح معاشرے کی تشکیل میں مصروف تھے۔ اسی بنا پر اس میں بہت سے قوانین ایسے ہیں جو معاشرے کو بہترین روایتوں پر اور قوانین پر استوار کرنے کے کام آتے ہیں، راہ راست پر لانے کے لیے مؤثر ہیں۔ اور اس صورت میں نازل ہوئی ہیں وہ تمام احکامات پروردگار عالم کی طرف سے جس میں ایسے بت پرست موجود تھے جو زمانہ جہالت کی تمام آلودگیوں میں ملوث رہ چکے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ بری رسومات سے ان کی روح اور دماغ کو پاک کیا جا سکے۔ اس لیے سورہ النساء میں پروردگار عالم کے بہت زیادہ احکامات ہیں جو توحید سے متعلق اور معاشرتی رشتوں سے متعلق ہیں۔ اور اس کے نزول کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی تمام آیات سوائے 58 کے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور یہ بہت ساری صورتیں ہیں جو مکے اور مدینہ دونوں میں نازل ہوئی ہیں، یعنی آدھی صورت مکے میں اور آدھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور قرآن مجید کی
صورت النساء اور باقی صورتیں جو ہیں ان کو جو ترتیب دی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دی ہے، یعنی ان کی ترتیب نزول اور جمع آوری کے حساب سے ترتیب برابر نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جمع فرما دی تھی۔ اور اسی ترتیب کے مطابق پہلا سورہ جو ہے وہ سورہ الحمد اور آخری سورت جو ہے وہ سورہ والناس ہے۔ سورہ النساء مدینہ میں نازل ہوا، یہ 176 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کروں گی اور اس کا ترجمہ اور پھر پوری سورت کی تفسیر پیش کروں گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقاکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبائث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہو کانا حوبن کبیرہ۔ ابتدائی 6 آیات اور اب ان کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بھی اسی جنس سے پیدا کیا، اور ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ و تعلقات کو بگاڑنے سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تمہارا نگہبان ہے، یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے مت بدلو، اور ان کے مال میں اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے سورہ النساء کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ سورہ النساء کی تلاوت کرے گا گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، پروردگار عالم اس کی خود مغفرت فرمائے گا، اس پہ رحم کرے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو سورہ نساء پڑھنے والے پر فشار قبر نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی صورت کے تحت النساء کے تحت حدیث معصوم ہے کہ اس کو نساء کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حوا سے انسیت تھی، وہ ان سے انسیت کرتے تھے، اسی انسیت کی بنا پر عورت کو نساء کہا گیا ہے، اور جناب حوا کو حوا اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ حی زندہ شخص سے پیدا ہوئی تھیں، اور اسی لیے ان کو حوا کہا گیا۔ عورت کو عربی زبان میں مرات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرہ یعنی مرد سے پیدا ہوئیں، یعنی حوا آدم سے پیدا ہوئیں، پہلے حضرت آدم اور پھر جناب حوا کی خلقت ہوئی۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے ایک شخص نے پوچھا، مولا ہم نے سنا کہ جناب آدم کی بائیں پسلی سے جناب حوا کی خلقت ہوئی، تو امام نے فرمایا کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا، مولا لوگ تو اسی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا، ہرگز نہیں، پروردگار عالم نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی سے کچھ خاک اٹھائی اور اس کو گوندھ کر جناب آدم کی خلقت فرمائی، اور جیسے ہی جناب آدم میں اپنی روح کو پھونکا تو فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ جیسے ہی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اس کی کچھ دیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب ہو گئی، اور جب وہ نیند سے اٹھے تو پروردگار عالم نے ان کے بائیں طرف جناب حوا کو حضرت آدم علیہ السلام نے پایا۔ جناب حوا کی خلقت جو ہے وہ حضرت آدم کی ہی بنی بچی ہوئی باقی مٹی سے ہوئی ہے، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی ایک اور اپنے جوڑے کو دیکھا، صنف کو دیکھا جو ہم شکل حضرت آدم علیہ السلام تھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی خدا کی مخلوق ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ حسین مخلوق کون ہے اور اس کا قرب تو مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی نگاہیں میری نگاہیں سے دیکھ کر تھکتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، میری کنیز حوا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ رہے؟ تم اس سے محبت اور انسیت کرو اور یہ تم سے بات کرے، تمہارے احکام کی فرما برداری کرے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں پروردگار، اس نعمت کے حصول پر میں پوری زندگی تیرا شکر گزار اور تیری حمد بجا لاؤں گا۔ اللہ نے کہا تو پھر تم مجھ سے اس کا رشتہ طلب کرو، یہ میری کنیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خدا میں تجھ سے اس کا رشتہ طلب کرتا ہوں، تیری رضا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم اسے میرے دین کے اصول و قواعد کی تعلیم دو گے۔ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عطا کیا تھا نا، وہی علم تم اس کو بھی دو گے، جناب حوا کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار مجھے آپ کا حکم جو ہے وہ قبول ہے۔ بس اسی وقت حضرت آدم اٹھ کر جناب حوا کے پاس گئے اور ان کا عقد جو ہے وہ پڑھایا گیا۔ سب سے پہلے اس رشتے سے آغاز ہو رہا ہے، اور پھر نسل آدم کیسے چلی پروردگار عالم نے۔ اس کے بعد حضرت آدم جب جناب حوا کے پاس گئے، جہاں اس نقطے پر مجھے در حقیقت آپ کو لانا تھا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ حوا کے قریب مت جانا، پہلے ان کا حق مہر تو ادا کر دو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو زندگی کا کوئی آغاز ہی نہیں ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام جناب حوا کے حق مہر میں کیا ادا کریں؟ پروردگار عالم نے کہا کہ جو اسماء تمہیں عرش کی بلندی پر دکھائے گئے ہیں بس انہی پر 14 مرتبہ درود پڑھو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلی عبادت کی وہ محمد و آل محمد پر 14 مرتبہ درود پڑھا، اور اولاد آدم کا فرض بنتا ہے کہ وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ یہ حق مہر جناب حوا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس کے بعد اولاد آدم پروان چڑھی، اور پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، اور اس کے بعد ایک قصہ ہے کہ جناب حابیل کو کس طرح قابیل نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد جناب شیس کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد جناب حوا کے ہاں یافس پیدا ہوئے۔ جب دونوں بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا پروردگار عالم اب میرے بیٹے جوان ہو گئے، میں ان کی شادی کس سے کروں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عمومی طور پہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اولاد آدم کہاں سے پروان چڑھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اور بہن کا نکاح ہوا تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جب اللہ نے حضرت آدم کو بیٹے عطا کیے تو وہ جب جوان ہوئے، حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار میرا بیٹا جوان ہو گیا، اس کی شادی کس سے کروں؟ اب حدیث معصوم امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، آپ نے بتائی ہے یہ حدیث، آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت سے حور بھیجی، اور جن سے 4 بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جب جوان ہوئے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی شادی کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے اس کی شادی کی درخواست کی حضرت آدم نے، تو اللہ نے ان کے لیے ایک جنتی عورت کو انسانی شکل و اوصاف دے کر بھیجا۔ آدم نے بیٹے کا نکاح ان سے پڑھا، جنت کی حور ہے جن کی شادیاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں جناب شیس اور جناب یافس سے ہوئیں، اور اس کے بعد ان کی جو اولاد ہے انہوں نے آپس میں شادیاں کی۔ اب یوں نسل انسانی جاری ہوئی۔ انسانوں میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی شادی جو ہے وہ جنت کی حوروں سے ہوئی تھی، اور حوا آدم سے پیدا ہوئی تھی، یعنی پہلے حضرت آدم اور پھر جناب حوا۔ اسی لیے طلاق کا حق جو ہے وہ عورتوں کے پاس نہیں ہے، مرد کے پاس ہے۔ اب اس سے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں کہ جو ان کی اولاد سے متعلق ہیں کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ پروان چڑھی، اور اگلی آیت جو ہے وہ صلہ رحمی پر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کے تعلقات کو بگاڑنے سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور حکم کیا ہو رہا ہے رشتہ داروں سے متعلق؟ امام مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا تم میں سے بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں تو وہ راضی ہونے میں نہیں آتے۔ تم میں سے جب کسی شخص کو اپنے رشتہ داروں پر غصہ آئے، مولا نسخہ دے رہے ہیں اگر غصہ آ جائے تو کریں کیا؟ مولا نے فرمایا تم اس کے قریب ہو جاؤ اور اس سے اپنے اس کے جسم سے اپنا جسم مس کرو، کیونکہ جب ایک رشتہ دوسرے رشتے سے ملتا ہے تو اسے سکون آ جاتا ہے، اور رحم عرش سے معلق ہے، اور وہ ہمیشہ کہتا ہے خدایا جو مجھے ملائے تو بھی اسے ملا، اور جو مجھے قطع کرے
تو بھی اسے قطع کر. اور اسی حقیقت کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ آپس میں صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی سے متعلق میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد ہے کہ اموال یتیم کا تحفظ کا حکم ہے قرآن مجید میں. اپنے برے مال سے ان کا اچھا مال مت بدلو اور غلط ملت نہ کرو. ان کی ہدایت ضرور کرو، ان کی حفاظت ضرور کرو. ان کی اصلاح اچھا عمل ہے، تم انہیں اپنے اندر مخلوط کر لو کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں. مگر اپنے برے مال سے ان کا اچھا مال مت بدلو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اللہ کا حکم ہے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف کا سلوک جو ہے وہ قائم رکھنے کا حکم ہے. اور تم اس صورت میں ان سے نکاح بھی کر لو، ان کے بجائے دوسری جگہ جو تمہیں پسند ہو ادھر تم، یعنی 4 نکاح کا حکم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم بچی ہو ضرورت مند، تم اس کو اپنے نکاح میں لو، اس کو حفاظت، اس کے محافظ بن جاؤ. اس کا حکم بھی قرآن میں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرو، والدین، رشتہ داروں وغیرہ سے حسن سلوک سے پیش آؤ. اللہ کی عبادت کرو، کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. پھر کس کا حکم ہے؟ پڑوسی، رشتہ دار، اجنبی ہمسایہ، پہلو کے ساتھی، مسافر سے، ان لونڈیوں غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں. احسان کا معاملہ رکھو، اللہ مغرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم دی. اس سے جہاں جسمانی والدین مراد ہیں، وہاں روحانی والدین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں. اور ہمارے حسن سلوک کی سب سے بڑی حقدار جو ہے وہ ہماری ماں ہے. اگر ہم نے دیکھنا ہو ہم سے رب کتنا راضی ہے، ہم دیکھیں ہم سے ہماری ماں کتنی راضی ہے. اگر ماں راضی تو رب راضی. اور مامتا ایک بہت بڑا جذبہ ہے. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اپنی ماؤں سے رابطہ کریں اور وہ میسر نہ ہوں. پروردگار عالم ایسا وقت کسی پہ نہ آئے. اور جس کی ماں نہیں ہے پروردگار عالم اس کے اوپر خاص رحم فرمائے. اور آگے ہے بخل کی سزا. جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں، ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے. مولا نے فرمایا ہمارے شیعوں میں 3 خصلتیں نہیں ہوں گی. وہ کیا ہیں؟ وہ ہاتھ پھیلا کر کسی سے سوال نہیں کریں گے، وہ بخیل نہیں ہوں گے، شیعہ بخیل نہیں ہوں گے، اور وہ برے کام بھی نہیں کرتے ہوں گے، حرام کاریاں نہیں کرتے ہوں گے. اور سخی کے متعلق خبر دی آپ نے فرمایا کہ مخلوق میں جاننا چاہتے ہو کہ سخی کون ہے تو سن لو. سخی وہ ہے جو خدا کے فرائض ادا کرے، وہ سخی ہے. اور بخیل وہ ہے جو خدا کے فرائض کی ادائیگی میں کنجوسی کرے. اور اگر خالق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو وہ جب کسی کو عطا کرے تو وہ سخی ہے، اور اگر وہ کسی سے روک بھی لے تو بھی اللہ سخی ہے. سبحان اللہ. جب وہ بندے کو کچھ عطا کرتا ہے تو بندے کو استحقاق کے بغیر عطا کرتا ہے، اور اگر کسی سے کچھ روکتا ہے تو وہ اس چیز کے حاصل کرنے کا حقدار ہی نہیں ہوتا. بار اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما. مسلمان میں بخل اور بد خلقی 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی. بخل اور بد خلقی. خوش اخلاقی بہت بڑی سخاوت ہے. اور اس کے بعد جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ گناہان کبیرہ قابل معافی ہیں. امام سے کسی نے پوچھا تو امام نے فرمایا بے شک جس کے لیے خدا چاہے. امام سے پوچھا مولا کیا گناہ کبیرہ قابل بخشش ہیں؟ دوبارہ پوچھا، مولا نے فرمایا ہاں ہیں. ولایت علی کا انکار ناقابل معافی جرم ہے، اور محبان علی جن کے گناہوں کو خدا چاہے معاف کر دے. محبان علی ہوں، ولایتی ہوں، ولایت امیر المومنین اور ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں کہ وہ اللہ کے ولی اور امام ہیں. اور فرمایا کہ پروردگار عالم شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینے والے، نفس کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں لوگ، خود ہی اپنی نفس کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں، حالانکہ
اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح خدا پر جھوٹ تراش رہے ہیں کہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی واضح گناہ کافی ہے۔ اپنی خود ہی آپ مت وہ کریں بلکہ اللہ کی طرف سے محسوس کریں۔ سورہ النساء میں اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینے والے لوگ جو اپنے نفسوں کو پاک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا قلب کتنا پاک ہے، یہ بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر وہ لوگ جن کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں پروردگار عالم ہم تو تیرے بڑے ہی گناہ گار بندے ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے۔ مگر کچھ لوگ اپنی نفس کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک پارسا ہیں، ہم خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ علم اللہ ہی جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کو پہچان چکے ہیں، یہ بتائیں کہ وہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ شامل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے خلفاء ہیں، میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں پہلا علی ابن ابی طالب ہے، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد بن علی جن کا توریت میں لقب باقر ہے۔ اور جابر، جب تم ان سے ملاقات کرو گے، تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اور پھر وہ امام ہوں گے جو میرے ہم نام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور میرے ہم کنیت ہوں گے، وہ زمین پر خدا کی حجت اور بندوں میں خدا کا بقیہ ہوں گے۔ حسن بن علی کے فرزند ہوں گے، اللہ ان کے ہاتھوں پر مشارق و مغارب کو فتح کرے گا، الہی آمین۔ اور اپنے دوستوں، بے شک اور وہ اپنے دوستوں اور شیعوں سے غیبت اختیار کریں گے، زمانہ غیبت میں ان کی امامت کے عقیدے پر وہی قائم رہے گا جس کے دل کا خدا نے امتحان لے لیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ ہے جناب اولی الامر کی پہچان، نام سے کروائی ہے رسول اللہ نے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم کتاب اللہ اور اطرت اہل بیت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اطرت اہل بیت 40 باتوں پر عمل کرنے والا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا رفیق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کو 40 نشانیاں جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ 40 نصیحتیں میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، بس گنواتی جاتی ہوں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، کامل وضو کر کے نماز پڑھے، مجبوری کے بغیر نماز ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، صاحب استطاعت ہو تو حج کرے، والدین کی نافرمانی نہ کرے، شراب نہ پیے، نہ شراب کے علاوہ کوئی نشہ آور چیز استعمال کرے، برے کام نہ کرے، حرام کاریوں سے بچے، ناحق یتیم کا مال نہ کھائے، سود نہ کھائے، چغل خوری نہ کرے، خدا کے نام کی جھوٹی قسم نہ اٹھائے، اسراف نہ کرے، کسی بھی کے بھی نزدیک اور دور والے کے لیے جھوٹی گواہی نہ دے، حق بات کو چاہے چھوٹا کہے یا بڑا کہے قبول کرے، ظالم اگرچہ قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو اس کی طرف جھکاؤ نہ کرے، خواہشات پر عمل نہ کرے، باعفت عورت کے دامن میں عصمت پر الزام تراشی نہ کرے، ریاکاری سے پرہیز کرے، اس کے علاوہ ہے کسی کا مذاق نہ اڑائے، خلق خدا کا مذاق نہ اڑائے، آزمائش اور مصیبت کی گھڑی میں صبر کرے، اللہ کی نعمات کا شکر کرے، گناہ کے ارتکاب کے وقت عذاب خدا سے مطمئن نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی نہ اختیار کرے، بلکہ اپنے گناہوں کو مانتے ہوئے اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ استغفار، گناہوں پر اصرار نہ کرے، خدا، انبیاء، رسول پر جھوٹی تہمت نہ باندھے، جھوٹی بات نہ کرے، جو تکلیف پہنچے تو یہ یقین رکھے کہ یہ اسے جو پہنچی ہے اس کی وجہ اس کے اپنے ہی کوئی گناہ ہے، مخلوق راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، جو چیز اس کے بس میں ہو اپنے بھائی سے بخل نہ کرے، اپنے باطن کو اپنے ظاہر کا عکاس بنائے، ایسا نہ ہو کہ ظاہر حسین ہو باطن بدصورت، اور پھر منافقین کا فرد، جھوٹ نہ بولے، جھوٹوں سے دوستی نہ کرے، حق بات سن کر ناراض نہ ہو، اپنی اور اپنے اہل عیال اور ہمسایوں کی اصلاح کرے، اپنے عمل پر عمل، اپنے علم پر عمل کرے، اور تمام خلق خدا سے حق پر مبنی تعلقات قائم رکھے، قریب اور بعید سے تواضع سے پیش آئے،
جبار اور سرکش نہ بنے، زیادہ سے زیادہ تسبیح تحلیل دعا میں مصروف رہے، موت کو یاد رکھے، موت کے بعد کے حالات، قیامت، جنت، دوزخ کو ذہن میں رکھے۔ جو سلوک اپنے لیے پسند نہ ہو وہ سلوک دوسروں سے بھی نہ کرے، نیک کاموں میں ملول نہ ہو، بوجھ نہ بنے، کسی پر نیکی کر کے اس پر احسان نہ جتائے، دنیا کو اپنے لیے زندان تصور کرے۔ جو بھی ان نصیحتوں پر قائم رہے گا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ ایسے شخص انبیاء، اوصیاء اور اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ انہیں روز محشر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ محشور کرے گا اور وہ ان کے رفیق ہوں گے۔ ایک 40 احکامات ہیں رسول اللہ کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہے کہ تم چاہے ایک بالغ کی ہی ہجرت کیوں نہ کرو، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور مختلف معاملات میں ہجرت جو ہے وہ بہتر ہے، سفر وسیلہ ظفر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ہجرت کی بحکم پروردگار عالم۔ ہجرت اچھا ہے، رسول اللہ نے بھی اپنا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہجرت اچھی چیز ہے، اس میں حکم ہے۔ اور پھر کہا کہ نماز مغرب کی 3 رکعتیں کیوں فرض ہیں، اس میں قصر کیوں نہیں ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہوا کہ جب مغرب کا وقت تھا تو شہزادی کونین ملکہ عالمین کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے ہر نماز کی 2 رکعت تھیں۔ جب شہزادی کا نزول ہوا تو رسول اللہ نے 1 رکعت جو ہے وہ زائد پڑھی تھی، اسی نسبت سے مغرب کی 3 رکعت ہیں، اور شہزادی کونین کی نسبت سے اس کو قصر نہیں ہے۔ اور جب امام حسن و حسین علیہ السلام کا ظہور اس دنیا میں ہوا تو 2 رکعت جو ہے ظہر عصر کی وہ 4 میں بدل گئی تھیں، یعنی انہیں عصر اور ظہر کی 2 کے بجائے 4 ہو گئی تھیں ان کے شکرانے میں۔ اور اس کے علاوہ نماز کی قصر کا بیان میں نے پیش کیا۔ اوقات نماز کے لیے امیر المؤمنین کا مکتوب ہے، کفار کے تعاقب میں سستی نہ کرو، جو کچھ خدا نے آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن اور حدیث میں نہ موجود ہو۔ تفسیر قرآن میں معصومین علیہ السلام سے اتنی تفصیل ہے کہ ایک آیت کے ضمن میں 8 10 احادیث جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے پیش ہوئی ہیں، اور وہ ان کے ایک آیت کے 70 ظاہر اور 70 ہی باطن ہیں نا، تو ان کی تفصیل مولا نے بیان کی ہے۔ ہمیں قرآن سے تمسک کرنا چاہیے، اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ نبی سے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ملت ابراہیم کے لیے حدیث رسول ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ تو لفظ خلیل کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ خلیل کے معنی یہ ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے نار نمرود جلائی گئی اور ان کو اس میں پھینکا جا رہا تھا تو ابھی وہ ہوا میں ہی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اس آگ سے بچا لوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے خدا سے مدد درکار ہے، مجھے اپنے رب سے مدد درکار ہے۔ انہوں نے رب سے ہی صرف مدد مانگی تھی، اسی لیے ان کو پروردگار عالم نے خلیل کہا، یعنی اپنا دوست کہا۔ ایک حبیب ہے جسے خدا خود دوست کہے، اور ایک وہ خلیل کے معنی وہ ہیں کہ جو خدا کو اپنا دوست سمجھے، صرف خدا کو کی طرف اپنی لو لگائے۔ تو اسی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا گیا۔ اور مقرب فرشتے جن کے نام مولا سے پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل مقرب فرشتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے شب معراج مجھے وحی فرمائی کہ میں نے کہا کہ پروردگار عالم تو نے میرا نام محمد رکھا۔ قرآن شیریں ہے، لطیف ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم محو ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک لطافت ہے، ایک احساس ہے اس میں، اس کی تلاوت میں یقیناً۔ اور ایک سورت جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ 700 سے 800 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ جو آغاز ہے نا قرآن کا، یہ بہت طویل صورتیں ہیں ساری۔ ان میں سے انتخاب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی حدیث پڑھیں اور کون سی حدیث چھوڑیں، کیونکہ ایک آیت کے ذیل میں 8 سے 10 اور 12 اور کہیں 16 احادیث جو ہیں وہ پیش ہوئی ہیں معصومین علیہ السلام سے۔ تو میری تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب ہمارے معصومین علیہ السلام نے اتنا علم ہم تک پہنچایا ہے اور قرآن کی آیات کو ہمیں سمجھایا ہے
تو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، لیکن بس بہت جلدی میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی تفسیر کو پیش کیا، جو اب اختتامی مراحل پر ہے کہ مقرب فرشتے کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور جب مجھے شرف معراج عطا ہوا تو محمد میں نے زمین پر نگاہ ڈالی تو میں نے تیرا انتخاب کیا اور تجھے نبی بنایا، میں نے اپنے نام سے تیرا نام مشتق کیا، میں محمود ہوں تو محمد ہے، میں نے زمین پر دوبارہ نگاہ ڈالی تو میں نے علی کا انتخاب کیا، میں نے اسے تیرا وسیع، تیرا خلیفہ، تیرا داماد، تیری نسل کا والد بنایا، میں نے اپنے ناموں سے اس کا نام مشتق کیا اور میں علی الاعلیٰ ہوں اور وہ علی ہے، میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسن و حسین کو تم دونوں کے انوار سے ظاہر کیا، اور پھر میں نے ان کی ولایت کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، جس نے ان کی ولایت کو قبول کیا جتنا جلدی وہ میرے پاس مقرب ہے۔ اسی لیے جبرائیل اور امین اور میکائیل جو ہیں وہ مقرب فرشتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ولایت کو قبول کیا معصومین علیہ السلام کی، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا داہنے ہاتھ پہ انگشتری پہنو تاکہ اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ اور پھر شہزادی کونین ملکہ عالمین جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو انہیں 70,000 مقرب فرشتے، جو ان کے بعد جن کی تعداد ہے ظاہری بات ہے باقیوں نے بھی تو اقرار ولایت کیا ہے نا، لیکن بہرحال مقرب ترین جو ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ تو مقرب فرشتے جو ہیں وہ شہزادی کونین سے وہی گفتگو کرتے تھے جو وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے جنہوں نے گفتگو کی، بلکہ مریم تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن فاطمہ زہرا اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں شب معراج چوتھے آسمان پر پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان اور میکائیل نے اقامت کہی، اور پھر کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے آئیں اور نماز پڑھوائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا جبریل تم امامت کرواؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انبیاء و مرسلین کو ملائکہ مقربین پر فضیلت عطا کی اور آپ کی شان سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاؤں آپ کی ہستی پر، آپ نے چوتھے آسمان والوں کو نماز پڑھوائی، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر سوال ہوا یا رسول اللہ علی افضل ہیں یا ملائکہ مقربین افضل ہیں؟ کیا سوال ہے۔ بہرحال رسول اللہ نے فرمایا ملائکہ کو شرف ملا ہی محمد و علی کی محبت سے ہے، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے ہم دونوں کی ولایت قبول کی تھی۔ علی کا جو بھی شیعہ ہے اپنے دل کو دھوکے گناہوں کی نجاست سے پاک رکھتا ہے اور وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، ماشاءاللہ، جو شیعہ ولایت کو مانے گا وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اور آخری آیت تو نہیں ہے، اس سورت کا اختتام ہے ماشاءاللہ کہ نور مبین، سبحان اللہ، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، ہم نے تمہاری طرف واضح نور کو نازل کیا ہے۔ اور امام نے فرمایا نور سے علی ابن ابی طالب کی ولایت مراد ہے، نور مبین سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب سے مراد ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا برہان سے رسول خدا اور نور سے علی مرتضی مراد ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا صراط مستقیم علی علیہ السلام ہیں۔ اور یہی ساری چیزیں ہیں کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا رحمت الہی فضل پروردگار میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو امیر المؤمنین اور آئمہ کی ولایت سے متمسک ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین، بے ولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حران ہم شکر گزار ہیں بار الہ کہ تو نے ولایت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا اور تو ہمیں اسی صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ علی سے بہتر